میری بہت ذمہ دار ذرائع کے ذریعے یہ بات میرے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کے 2 اہم رہنماؤں کے ذریعے نواز شریف صاحب سے رابطے کی کوشش ہوئی، یعنی کہ پیغام رسانی ہوئی، ٹھیک ہے جی. اور وہ جو حضرات ہیں ان میں سے ایک منتخب بھی ہیں، اچھا، اور دوسرے منتخب نہیں ہو پائے، اور میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ اور لفظ نہیں کہوں گا. لیکن بہرحال یہ روابط کے اہم رہنما ہیں جی، اور ان سے ان کے روابط ہوئے. پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ جی میں تو ایک پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر ہوں جو اپنے باس کی تائید اور ان کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جانے. تو پیغام نواز شریف تک پہنچا دیا گیا تھا. تو اگر آپ نہیں تو رسپانس کیا ہے؟ چھڈو جی کو اور گل کرو. کہ تسی مینو کہہ رہے ہو کہ میاں صاحب نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا چھڈو جی کو اور گل کرو. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، چھڈو جی کو اور گل کرو. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ باقی تو چھوڑو تھے یا نہیں، کل رات کو بھی انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کی. کل رات کو؟ جی، انہوں نے سلور گرے سوٹ پہنا ہوا تھا کل رات کو اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں. جب آپ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک مشہور زمانہ ہوٹل ہے، اس میں انہوں نے کہکشاں جو وہاں پہ جو ہے جہاں پہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ تشریف لائے تھے. اس شادی میں جو ہے یسر رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ریٹائرڈ ایئر چیف بھی موجود تھے. اس شادی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے. تو آپ ایک سابق اسپائی چیف کو اسپائی کر رہے تھے وہاں؟ نہیں، میں تو نہیں کر رہا تھا. میں بدقسمتی سے ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے وہ نہیں، کل تو اچھے بڑے سر اب یہ محض اتفاق کہہ لیں یا مطلب اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. حسینہ واجد صاحبہ کچھ اخبارات نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور ایسا ہی کوئی بیان جو ہے وہ بانی نے بھی دیا تھا شاید آپ کو یاد ہو. کل انہوں نے کہا بھی، اس کا ذکر بھی کیا جب حسینہ کی نہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے. نہیں دیکھو وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس تو ثبوت ہے سائفر کی صورت میں. سائفر کی صورت ایف آئی آر کا امریکہ تیار ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ثبوت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہ حسینہ واجد نے یہ کیوں کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انہوں نے تو مداخلت کی تھی تو اس صورت میں تو یو ایس کانگریس نے معافی بھی مانگ لی ان کی حمایت میں. اتنا یار وہ چلی کہ وہ تو کہا ان کی وہ کیا تھا میرے بھائی. نہیں، مقصد یہ کہ اگر ان کی رجیم چینج میں انوالو تھے تو انہوں نے اپنے گناہ کی بھی تلافی بھی وہ جو یو ایس کانگریس میں تھی. ٹھیک ہے، بٹ امریکہ والا ایلیگیشن تو اس کو عمران خان صاحب نے کل پھر کنفرم کر دیا نا کہ مجھے بھی انہوں نے نکالا. نہیں تو یہ معاف نہیں کیا نا، یہ کیوں بھولیں؟ مانگتا رہے امریکی کانگریس معافیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا. لیکن حسینہ واجد جو ہیں ان کے اپنے بیٹے نے نمبر 1 یہ ساری بات جو ہے یہ بیسیکلی انڈین میڈیا جو ہے اخبارات اور میڈیا ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے. ان کی نظر میں ان کی ایک کالونی تھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. سچی بات ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک پرانا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی تک وہ نہرو کے دور میں رہ رہا ہے کہ ہم ایک غیر جانبدار ملک ہیں اور امریکہ اور ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے. یہ اس طرح کے ایک صحافیوں کا ایک گروہ ہے جو یہ کہانی چلا رہا ہے. امریکہ پر ڈال لیتا ہے. اچھا، اب امریکہ ہمارے کیس میں تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی بیچارہ یعنی وضاحتیں کرتا چلا گیا، امریکی وزارت خارجہ. یہاں پر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان، امریکی صدر کے ترجمان نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی ہمارا کیا لینا دینا. اور سمجھ میں آتا ہے یار 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں اور آپ نے اپنے مخالفین کا جینا دوبھر کر رکھا ہے. لیکن اتنا برا انجام ہوگا سر کیوں نہیں؟ دیکھیے جب آپ کے ملک کی 80% آمدنی، کتنی؟ 80% وہ درزی خانے سے ہو تو باقی اور تمام شعبوں میں تو کوئی گنجائش نہیں. ہر نوجوان جا کے مشین پہ تو نہیں بیٹھ سکتا. کہتے ہیں کہ وہی معاملات اس سے بدتر ہو چکے ہیں یہاں. اور ہمارے ہاں تو جو ایکسپورٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سے تو ایکسپورٹ جو گئی نہیں رہا ہے، بجلی بہت مہنگی ہے. آپ کے جو ٹیکسٹائل والے ہیں تنگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہاں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیے ہم یہ کہنا اس سے بڑی منافقت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پاکستان میں بہت آئیڈیل جمہوری صورتحال ہے. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لیکن
اس طرح کی صورتحال کہ جی 90 سال کے پروفیسر غلام اعظم کو 1970 میں ہوئے واقعات کی وجہ سے پھانسی لگ رہی ہے، وہ بھی تو نہیں ہے نا. مطلب ابھی ہمارے ہاں انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، اس سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی کچھ چل رہا ہے کام دھندا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں کے حالات بہت آئے. سو ہم بنگلہ دیش کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ایٹ دس پوائنٹ ذرا انفیئر ہے. آپ جیسے بھی ہے، پھر آپ کے ہاں دیکھیے جس توانائی اور شدت سے عدلیہ ریئیکٹ کر رہی ہے بہت سارے واقعات پہ، بنگلہ دیش میں تو عرصہ ایسا ہونا چھوڑ دیا. پچھلے 10 سال سے تو وہی ہو رہا تھا جو حسینہ چاہتی تھی. تو وہ ایک یہ کمپیرزن غلط ہے. مصیبت لاوا پکنے پہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں لاوا پک، وہ کہا تھا نا انہوں نے پرسوں. اب میں کیا کروں، مثلا یہ کہ اب آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہا کریں میں کہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یس ہمارے ہاں صورتحال کو آئیڈیل نہیں ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، مہنگائی کا بے پناہ عذاب ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے لوگ بالکل مرنے کے لیے 300-400 لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، فی الحال میں ایسا ہوتا نہیں دیکھ پا رہا. جی بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اور اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. ابھی ایک فیصلہ آج سپریم کورٹ سے آیا 3 نشستوں کا، جس پہ اس میں شہباز صاحب کی محنت کا خام خواہ کا بیچارہ نون لیگ کے لیے خوشی کی خبر ہے. ہاں یوں کہو 3 نشستوں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی سر. NA 154، NA 81 اور NA 79 پہ وہاں پہلے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار تھے. تو ری کاؤنٹنگ ہوئی تو نون لیگ کے جیت گئے مسترد ووٹوں کو لے کے. الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے PTI والے. لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام کرنا چاہیے. تو 3 نشستیں PTI سے لے کے امیدوار. ہاں یار، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو اس طرح کے قضیے یوں عدالتی فیصلوں سے سیٹیں بڑھ رہی ہیں نا. یہ دیکھیں اگر بڑھ رہی ہیں تو کچھ کم بھی ہو جائیں گی. نہیں ابھی دیکھیں نا 2. ارے بھائی ایک الیکشن ٹریبیونل میں دیکھو نا، یہاں پہ جو بہت بڑا قضیہ چل رہا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں، اور وہ جس طرح وہ ادھر یعنی پریشانی کا عالم ہے. میں ایک عرض کر رہا ہوں، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے، اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں مطلب وہ یہ کہتے ہیں، جو اگر آپ ان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے کریں، یہ بدقسمتی ہو گئی ہے اس ملک کی جس کو ہم ہرگز سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے بیٹھے. ایک قضیہ چل رہا ہو تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے تو معاملہ ختم. ٹھیک ہے نا. اب اس میں زیادہ بحث میں نہیں الجھتا ڈیٹیلز وغیرہ. اب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ری کاؤنٹ میں 14,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں حلقہ 154 جو قومی اسمبلی کا لودھرا سے، فراز نون جو تھے، اب عبد الرحمان کانجو ہیں، اب کانجو صاحب ہیں. کہ ان کے صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں کہ نہیں ان کے رشتہ دار؟ صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں سر. ایشور. ہاں. اچھا. اس کے بعد گجراوالا کا حلقہ ہے وہ 181، وہاں پر بلال اعجاز تھے، پہلے اعجاز تھے، وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ اضافی مسترد ہوئے. اظہر قیوم نارا صاحب. ایک تو ووٹنگ والے دن کانسٹیٹوئنسی یعنی کہ کاؤنٹنگ کے بعد 45 یا 47 کا جو اعلان ہوتا ہے، جب وہ اس کو ری کاؤنٹ کا کہا جاتا ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو مسترد ووٹوں کی اکثریت بڑھ جاتی ہے. اور حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ PMLN کو ڈالے گئے جو ووٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکہ 0. اب I don't know, I didn't go into بٹ میجورٹی جو ہے وہ مخالف. اب یہ کہ یہ قضیہ چل گیا. اب بہت سارے لوگ، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ دیوار سے ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے کہ یار اداروں کی جب وقت جو ہے خطرے میں پڑ جائے نا تو وہ ریاستیں، وہ معاشروں میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. اب اس وقت یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں آخر وقت تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں تو پھر میں یہ باور کروں کہ 10 اگست کو جو ہمارے آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے، تو کیونکہ مجھے تو نظر بظاہر ایز جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے.
تو ابھی آج کل کون سا فیصلہ لٹکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کو لے ہے نا؟ ہاں تو شارٹ آرڈر ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں ہوا، اچھا میں آلن نبڑ لائیں گے، یہی ہے نا بات. اب میں نے پرابلم یہ ہے بابو کہ اس کے بعد سے وہ جتنا عرصہ چیف جسٹس رہیں گے، ہم کیا یہ سمجھتے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک لمحہ بھی مسلم لیگ نون کو چین نہیں لینے دینا؟ یہ تو ہم پرسپشن، میں وہی یہ کر رہا ہوں نا، نہیں ہونی چاہیے. اس ملک میں بن رہی ہے اذان، نہیں بننی چاہیے، لیکن کیا ہم اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا چلیں، اگر میں اس کو کنفرنٹ بھی کرنا چاہوں تو کیا، جیسے مثال کے طور پر میں انتہائی دیانتداری سے جان کی امان پاتے ہوئے کہ کیا ضرورت تھی آنے والے چیف جسٹس صاحب کو یہ بیان دینے کی؟ مثلا جیسے آج انہی کی تقریر پہ رانا جواد صاحب ہمارے دوست ہیں، ڈائریکٹر نیوز، جو انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے جوز و جنگ کے لیے، جس میں انہوں نے ان کی اس دن کی تقریر جس کو ہم سب صحافی اگنور کر گئے، انہوں نے فوکس جو کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ وہ کیا کیا سلوک ہونا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سگنیفیکنٹ یعنی پورشن ہے. اگر میں نیوز ایڈیٹر ہوتا، ٹھیک ہے، چلے خیر. ابھی صاحب نے ان 3 سیٹوں کے بارے میں بات کی، 2 سیٹیں